میں انہی چیزوں کو اس کی بدعقیدگی کی علامت بناتا ہوں، قیامت تک جو کوئی ایسا کرتا رہے گا اور اس شکل میں نظر آئے گا، سمجھ لو کہ وہ میرا گستاخ ہے اور وہ دین سے نکل چکا ہے، دین سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ وہی چیز کہ جس کو وہ سب سے زیادہ دین کی علامت سمجھتا تھا، سرکار نے انہی چیزوں کو اس کی بدعقیدگی کی علامت بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اس کی علامت یہ بیان فرمائی کہ یہ اور اس سے اس کی نسل سے جو لوگ نکلیں گے، تو نسل سے کیا مراد؟ اب بعض لوگ یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہاں ٹھیکو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسل اس کی بیان فرمائی ہے، لہٰذا وہ تو جنگ نہروان میں مر گیا، کہاں اس کے بیٹے ہیں کسی کو نہیں معلوم، اس کی نسل کہاں ہے نہیں معلوم، لہٰذا وہ ختم ہو گیا، اب جو ہیں وہ اس کی نسل نہیں ہوتے۔ تو آپ سنیں، نسل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسل سلبی ہوتی ہے اور ایک نسل اعتقادی ہوتی ہے۔ سلبی نسل کیا ہے؟ یعنی آپ کے خون سے جو بچہ پیدا ہو، آپ کے پانی سے جو بچہ پیدا ہو، وہ آپ کی حقیقی سلبی نسل ہے، یہ ایک نسل ہو گئی۔ دوسری نسل وہ ہے کہ جو شخص کسی کے بتائے ہوئے راستے پر اور اس کے عقیدے کو مانتے ہوئے اس کے پیچھے چلے تو وہ بھی اس کی نسل میں شمار کیا جاتا ہے، اسی کے پیروکاروں میں، اسی کے متبعین میں شمار کیا جاتا ہے، اسی کی نسل شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی کے عقائد تھے کہ سب سے پہلا اس کا کیا عقیدہ تھا کہ سب سے بڑا متقی میں ہی ہوں، اور اس کے اندر سب سے بڑی اور سب سے بری بات کیا تھی کہ وہ حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اور پھر ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا خارجیوں کا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ اور پھر حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حکم نہیں بن سکتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بے انتہا عقیدے تھے کہ جو عقیدے نسلاً بعد نسلن یکے بعد دیگر ان لوگوں میں چلتے آ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی کئی ایسے فرقے اور گروہ ہیں کہ جن کے یہ عقائد ہیں، یہ اعتقادات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن لائے ہیں، تم قرآن پڑھ لو، اس پر عمل کر لو، حضور کے پیچھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہاں، تمہارا یہ کہنا تمہارا دین کو ظاہر کرنا نہیں بلکہ اپنی بدعقیدگی کو ظاہر کرنا ہے کہ جو قرآن رسول کے پاس بھیج رہا ہے تم اسی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہو کہ قرآن کے پاس آؤ، رسول کے پاس نہ جاؤ، جبکہ قرآن تو حکم دیتا ہے سورہ حشر میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کچھ لینا بھی ہو تو محبوب کی طرف جاؤ، کچھ کسی چیز سے رکنا بھی ہو تو محبوب کی طرف دیکھو، جو چیز وہ دیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ، جو کام کرنا ہو وہ کام جو محبوب نے کیا ہے وہ کرو۔ محبوب جہاں فرما رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنا ہو تو کسی کتاب کی طرف نہ جاؤ، قرآن کی طرف نہ جاؤ، مجھے دیکھو، میں جو کر رہا ہوں وہ کر لو، تمہاری نماز شمار کر لی جائے گی۔ محبوب تو اپنی طرف بلا رہے ہیں، قرآن محبوب کی طرف بھیج رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں بھئی قرآن ہے، اللہ کی کتاب پڑھو، قرآن میں تمام چیزیں ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز، ہر رطب و یابس چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں موجود ہے، اسے دیکھو اور عمل کرو۔ اب کیا تم رسول کا رٹ لگائے رکھے ہو؟ ٹھیک ہے چلو، جو احادیث ہیں ان کو مان لو، اب کیا رسول کے نام کے لیے سلام پڑھتے ہو، کیا درود پڑھتے ہو، کیا وہ کرتے ہو؟ اگر کوئی یہ کہے تو آپ کچھ برا نہ مانیں بلکہ سمجھ جائیں کہ یہ علامت ہے گستاخی کی جو اس کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو بے انتہا قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر وقت ان کی زبان پر تلاوت قرآن ہوگی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب بھائی حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ کیا قرآن مجید کوئی دودھ کی گلاس ہے جو کوئی لے اور منہ میں ڈالے اور حلق سے نیچے اتارے اور پیٹ میں چلا جائے؟ پھر حلق سے نیچے نہ اترے گا کا مطلب کیا ہوا؟ تو آپ غور کریں، آپ کا یہ حلق ہے، اس سے نیچے کیا چیز ہے؟ حلق سے نیچے دل ہوتا ہے، حلق سے نیچے دل ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حلق سے نیچے اتر کر ہر چیز پیٹ میں ہی جائے، بلکہ وہ چیزیں جو پیٹ کی غذا نہیں ہوتی اور علم و عمل کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حلق سے نیچے اتر کر دل میں جایا کرتی ہیں۔ قرآن دل میں اترتا ہے، احادیث دل میں اترتے ہیں، محبوب کی محبت دل میں اترتی ہے۔ تو فرماتے ہیں قرآن کو اگر دل میں بلانا چاہتے ہو تو سن لو، محبوب کی محبت سے اپنے دل کو آراستہ کر لو۔
جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی تو اب اس کے لیے قرآن اس کے حلق سے نیچے بھی اترے گا اور اس کے دل میں بھی جائے گا. اب علم کی بھی توفیق ہوگی, عمل کی بھی توفیق ہوگی, خدا کی معرفت بھی اس کو حاصل ہوگی. لیکن جس کا دل ہی ویران پڑا ہوا ہو, محبوب کی محبت وہاں پر دور دور تک نظر ہی نہیں آتی, سارا دل سیاہ ہو گیا ہو, گستاخیاں بھری ہوئی ہوں, اس دل میں کہاں قرآن اترے گا, کہاں اس کی حقیقت معلوم ہوگی؟ اب تو وہ یہی کہے گا جتنی بھی آیات کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں سب وہ انبیاء کے لیے بولے گا, جتنی آیات مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ سب اولیاء کے لیے کہے گا, مومنین پر چشمہ کرتا پھرے گا. کیوں بھئی؟ قرآن اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترا تو سمجھے گا کہاں سے بیچارہ کہ یہ آیت شریفہ کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے یا مومنین کے لیے؟ جب قرآن مجید اس کے دل میں گیا ہی نہیں تو یہ کہاں سے سمجھے گا کہ یہ جو کلام ہے یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کسی منافق کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا پھر مومن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا ان کے, یعنی ان کے دلوں میں میری محبت نہیں ہوگی اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تو اب آپ بتائیں دین سے نکل جانے سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی یہ مراد لے سکتا ہے کہ نہیں بھائی وہ مسلمان تو رہے گا لیکن دین سے نکل جائے گا؟ کوئی یہ ترجمہ کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں بھائی ٹھیک ہے وہ مومن تو رہے گا لیکن دین سے نکل جائے گا. کوئی کر سکتا ہے؟ کیا دین, اسلام اور ایمان الگ الگ اشیاء ہیں؟ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. یعنی دین سے نکل جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا کا مطلب اب وہ مومن نہیں رہے گا, یعنی کافر ہو جائے گا, واجب القتل ہو جائے گا کہ جو کوئی محبوب کی گستاخی کر دے اس کو قتل کرنا واجب ہے. حتیٰ کہ امام مالک, امام شافعی وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ تک قبول نہیں ہے. واپس آ کر چاہے وہ 1000 بار توبہ کر لے, محبوب کی اس نے بس گستاخی کر لی, ایک ہی سزا ہے, اس کی گردن مار دی جائے, اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں, یہ ہیں گستاخان رسول کہ جس کے بارے میں سب سے پہلا گستاخ تھا کہ جس کے بارے میں اس حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا. ہم آگے بڑھتے ہیں, حدیث نمبر 70. چھوٹا سا سوال میں جی ارشاد فرمائیے. کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جو ہے وہ اٹھے, عرض کیے یا رسول اللہ اب اجازت دے دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں کہ یہ تو بدبخت ہے, آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے. تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے اس کا پیٹ کھول کے دیکھا ہے, چیر کے دیکھا ہے؟ پھر حضور یہ ارشاد فرما, پھر اس کے بعد جو ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوں گے ان کے جو ہے تہبند اونچے ہوں گے اور پھر ان کے جو ہے بڑے بڑے بال ہوں گے, بال اور چکن یعنی سر مڈائے ہوئے ہوں گے, اور تم اپنی عبادتوں کو پھیکا سمجھو گے, ایسا وغیرہ جو الفاظ فرمائے ہیں. تو ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قتل نہ کرو, کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہاں آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کو دیکھ لو, اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی اور پھر وہ ان کے یہ حرکتیں ہوں گے اور ان کے یہ علامتیں ہوں گی, ان کی ایسی نشانیاں ہوں گی, اور تم انہیں جہاں کہیں با ان کا قتل کر دو. یعنی ظاہری طور پر یہ آپس میں ایسا ٹکرا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو دیکھیں اس کا ٹکراؤ کا جواب یہ ہے, اور محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر تو منع فرمایا تھا کہ قتل نہ کرو. اس کی ایک وجہ تھی, حکمت تھی, وہ یہ کہ ابھی ابتداء اسلام ہے کہ دوسرے لوگ اسلام کو دیکھ کر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو دیکھ کر ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اگر ان کو معلوم ہوگا کہ حضور نے کسی کو قتل کروا دیا ہے جو اسلام والا تھا بظاہر سب کی نگاہوں میں, تو وہ لوگ اسلام سے متنفر ہوتے اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں, ہم جائیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا. ایک حکمت یہ تھی, ٹھیک ہے, حکمت ایک ہی. ورنہ اس کا جواب آگے کی احادیث شریفہ میں آئے گا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ کون ہے جو اس منافق کو قتل کر دے. اس وجہ سے ہم نے اس بات پر یہاں پر روشنی نہیں ڈالی تاکہ آگے کی احادیث شریفہ میں صریح الفاظ آ رہے ہیں, بلکہ حضور بھیجتے ہیں جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ. اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے, انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. حدیث نمبر 70.
وفي رواية مسلم زاد فقام إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا فقال إنه سيخرج من ذئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا وقال عمارة حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمودا. اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم